فروج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم حضرات و خواتین، آج 4 دسمبر 2020 بروز جمعہ، جامع عبدالرحمن بن ابراہیم ابو حیمت خالدیہ ریاض میں فضیلت الشیخ عبدالرحمن بن عبداللہ العثمان نے جمعہ کا خطبہ پیش کیا، جنہوں نے اپنے خطبے کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے کیا. آج کا خطبہ، جس کا موضوع تھا اپنی نظروں کو نیچی رکھو، آپ نے فرمایا: اے مسلمانوں، جنت کا راستہ بڑا لمبا ہے، اس میں نفسانی خواہشات اور دین سے دور کرنے والی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو انسان کو جنت تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں، جس کا مقابلہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اور صبر ہی کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے، اور اس صبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظیم نعمت سے دیا ہے. ارشاد ربانی ہے: انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم هم الفائزون. آج میں نے انہیں ان کے صبر کا بدلہ یہ دیا ہے کہ وہی لوگ کامیاب و بامراد ہیں. اور دنیا میں بری خواہشات والی چیزوں پر صبر کرنا اس بات سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ جو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو عذاب متعین فرما دے گا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے عذاب پر صبر کرنے سے زیادہ آسان ہے کہ ہم اس دنیا میں محرمات چیزوں سے بچ کر صبر کر لیں. دینی بھائی اور دوستو، شیطان ابن آدم کو ہمیشہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہوں میں ڈبونے کی پوری کوشش کرتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر. اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو وہ برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے. برائی کی شروعات آنکھوں یعنی نظر سے ہوتی ہے. عام طور پر کوئی بھی برائی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے. اسی لیے نظر کی حفاظت یعنی نظروں کو نیچی رکھنے کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اے میرے نبی، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور ایسا کرنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. بے شک وہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. دینی بھائیوں، کیا آپ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ان محرمات کی طرف اٹھنے والی نظروں نے ہماری زندگی میں کتنی تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں؟ کہاں ہے خشوع ہماری نمازوں میں؟ کہاں ہے لذت ہماری عبادتوں میں؟ کہاں ہے تدبر ہماری تلاوت میں؟ کہاں ہے مٹھاس ہمارے ایمان میں؟ کہاں ہے خوف ہمارے دلوں میں؟ کہاں ہے اللہ کا ذکر ہماری زبانوں پر؟ اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. اور خاص طور سے یہ ایام جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یا اسی طرح سے آگے جو ایام آ رہے ہیں، اس بات کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، محرمات سے اپنی نگاہوں سے بچائیں، غلط چیزوں کی طرف اپنی نظروں کو جانے سے کنٹرول کریں، روکیں. چاہے آپ بازار میں ہوں یا راستے میں ہوں یا ایئرپورٹ پر ہوں یا سپر مارکیٹ میں ہوں، یا آپ کوئی بورڈ دیکھ رہے ہوں، یا آپ نیوز پیپر پڑھ رہے ہوں، یا آپ اپنا موبائل کھولیں یا آپ اپنا کمپیوٹر کھولیں، گویا آپ جہاں پر بھی ہوں، ہر حالت میں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ اس اللہ کا خوف کھاتے ہوئے جو ہمارے دلوں کی باتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، کہ ہم اپنی نظروں کو ہر جگہ پر نیچی رکھیں، اپنی نظروں کو ہمیشہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اور یہ بھی یاد رکھیں
یہ غلط نظریں بہت ہی زیادہ ندامت اور شرمندگی کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ دینی بھائیوں، محرمات کو نہ دیکھنے سے، بری چیزوں سے اپنی نظروں کو کنٹرول کرنے سے، بری چیزوں سے دور رہنے سے ہمارا دل پاک ہوتا ہے اور ہمارا دین صاف ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی نگاہ حرام چیزوں پر نہیں ڈالتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھوں میں نور بھر دیتا ہے اور ان کے دل کو بھی نورانی کر دیتا ہے، اور وہ غض بصر کی مٹھاس کو حاصل کر لیتے ہیں، اس کی لذت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اور جو لوگ چھپ چھپا کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے کمپیوٹر کے ذریعے سے، چاہے وہ اپنے موبائل کے ذریعے سے، چاہے نیوز پیپر کے ذریعے سے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی ہم چھپے ہیں، ان کو اس اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جو ہماری آنکھ کے اشاروں کو جانتا ہے، ہمارے دل کے بھید کو جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے خیانت نہیں کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، چاہے وہ تنہائی میں ہوں، چاہے وہ انفرادی طور پر ہوں یا اجتماعی طور پر ہوں، جو یا دن کے اجالے میں ہوں یا رات کے اندھیرے میں ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے رب کے مقام سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش کی اتباع سے روکا تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ بھی آپ یاد رکھیں، نظر بھی ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ شیطان ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچانے پر لگا رہتا ہے، تو یہ نظر، یہ ہماری آنکھ، جس طرح سے شیطان کے پاس بہت سارے تیر ہوتے ہیں وار کرنے کے لیے، اسی طرح سے اس کے تیروں میں سے ایک تیر نظر بھی ہے۔ لہٰذا بدکاری سے بچنا بھی ضروری ہے اور نگاہ نیچی رکھنا بھی ضروری ہے۔ محرمات پر اچانک جو نظر پڑ جائے، چاہے آپ بازار میں ہوں، چاہے آپ جوال پہ ہوں، موبائل پر ہوں، چاہے آپ کمپیوٹر پہ ہوں، چاہے جہاں، اگر اچانک نظر پڑ جاتی ہے تو وہ معاف ہے، لیکن قصداً ایسا کرنا یا دوبارہ ایسا کرنا یا اسی پر ڈٹے رہنا، یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔